والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی دن اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سال بنایا، سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ سال کے کتنے مہینے؟ 12۔ سال بنا دیا، سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ یہ کیسے بنا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس دن زمین آسمان کو پیدا کیا اسی دن اللہ جل جلالہ نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا۔ جس دن زمین آسمان کو بنایا اسی دن کیا بنایا؟ سورج اور چاند۔ اچھا، سورج اور چاند کو اللہ جل جلالہ نے بنانے کے بعد اس کو ایک رخ دے دیا، ایک ڈیوٹی لگا دی سورج کی کہ تو نے اس مدار میں گھومنا ہے۔ چاند کو بھی اللہ نے مقرر کر دیا کہ تو نے اس دائرے میں اس مدار میں گھومنا ہے۔ تو سورج اور چاند کو اللہ جل جلالہ نے عین اسی دن جس دن سورج کو بنایا اسی دن جس دن آسمانوں اور زمین کو بنایا اسی دن اللہ نے سورج کو چلا دیا۔ چلانے کے ساتھ دن رات بن گئے، دن آیا، رات آئی، پھر دن آیا، پھر رات آئی۔ یہ سورج کی گردش سے دن رات کا نظام وجود میں آ گیا اور دنوں کے مجموعے سے ہفتے بنے اور ہفتوں کے مجموعے سے مہینے بنے اور مہینے 12 اللہ نے جمع کر کے سال بنا دیا۔ یہ سارے کا سارا کام اسی دن ہو گیا جس دن اللہ نے زمین آسمان کو رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام انتہائی معزز محترم قابل قدر دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، محرم الحرام کا حرمت والا، عظمت والا، عزت والا، شان والا مہینہ شروع ہے. آج محرم کی 5 تاریخ ہے. اس ماہ مبارک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، متعدد عنوانات ہیں جن کا اس مہینے کے ساتھ تعلق اور ربط ہے. اب بیان کرنے والے کے لیے یہ ایک مشکل ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں کون سی بات کرے اور کون سی چھوڑے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جن کا تعلق ماہ محرم الحرام کے ساتھ ہے اور اپنے اپنے لحاظ سے وہ ساری ہی باتیں انتہائی ضروری اور لازمی ہیں. مثال کے طور پر محرم الحرام کے مہینے کی اپنی عزت، حرمت، شان، اس ماہ مبارک کی حرمت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس حرمت اور عزت کا آغاز اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے. یہ مستقل ایک عنوان ہے اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے اس ماہ مبارک سے اسلامی اور ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے. یہ قمری کیلنڈر جو ہے، اسلامی اور ہجری کیلنڈر جو ہے، اس کا یہ پہلا مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا آغاز اور شروع ہوتا ہے اس مہینے سے. اس کا پس منظر ہے کہ اس ماہ مبارک کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ
جو قرار دیا گیا اور یہاں سے مہینہ شروع ہے، سال شروع ہوتا ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، کیا سبب ہے، یہ ایک مستقل بہت بڑا ایک مضمون ہے، اور اس پر بھی بڑی طویل اور لمبی بحث ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ماہ محرم الحرام کے اندر دو بڑے بڑے واقعات ہیں جو اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں اور بڑے مشہور ہیں۔ ایک واقعہ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، محرم کی یکم ہے، پہلی تاریخ ہے، اس میں حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کی خلافت، ان کا دور خلافت اور ان کے دور خلافت کی فتوحات، ان کی نئی اصطلاحات، ایجادات اور ان کی قومی ملی خدمات، پھر ان کی شہادت کا واقعہ، یہ ایک مستقل بڑا مضمون ہے، اور اس پر بھی بات کرنے کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے، کھلا وقت چاہیے۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اسلامی تاریخ کا نہایت ہی سنگین اور کربناک اور افسوسناک واقعہ ہے، وہ ہے 10 محرم الحرام، حضرت امام حسین نواسہ رسول شہید کربلا، یہ اپنے ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کا ایک بہت بڑا کربناک اور افسوسناک ایک سانحہ پیش آیا، جو 10 محرم الحرام کو ہوا تھا سن 61 ہجری میں۔ تو واقعہ کربلا، شہدائے کربلا اور فضائل شہدائے کربلا اور فضائل اور مناقب اور محاسن اور شان حضرت امام حسین شہید کربلا، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ اس کے لیے بھی بڑا کھلا وقت چاہیے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے بہت ساری باتیں ہیں ہمارے سامنے، جو ہم نے انشاءاللہ ان باتوں کو بیان کرنا ہے۔ جمعہ کا بیان بڑا ہی مختصر سا ہوتا ہے، اگر کوئی لمبی بات چھیڑ لیں، وہ بات درمیان میں رہ جائے تو لوگوں کو شکوک و شبہات اور لوگوں کو الجھن ہوگی۔ کوشش ہوتی ہے کہ بات مختصر سی کر لیں، جو بات مکمل ہو جائے، بات کوئی بیچ میں رہ نہ جائے۔ یہ بڑا ایک مشکل ہے جمعے کا خطاب اور اتنی ساری باتیں، اور اس میں سے پھر انتخاب کرنا کیا بات کریں اور کتنی بات کریں، جا کے ہماری وقت کے دورانیے میں وہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے یہ بیان کرنے والے کے لیے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بہت ہی سطحی ذہن کے ہوتے ہیں، یا تو کہیں کہ مولوی صاحب نے ادھوری بات کی ہے، پوری بات ہی نہیں کی ہے، اور یا کئی ساتھی ایسے آ جاتے ہیں اگر 1-2 منٹ اوپر ہو جائے تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ تمہاری مسجد میں تو جمعہ بڑا لیٹ ہوتا ہے، تم کئی منٹ اوپر مولوی صاحب لگا دیتے ہیں، ہم نے یہاں جمعہ نہیں پڑھنا۔ اس قسم کی بات، مطلب یہ کہ یہ بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ ایسے موقع پر گفتگو کو سمیٹنا اور بات کرنا۔ میں آج کی اس مجلس میں، آج کے خطاب میں صرف محرم الحرام کی حرمت، عزت اور شان، اور اس کی شان کا آغاز اور شروعات کہاں سے ہوا،
صرف اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں، باقی جو مضامین اور عنوانات ہیں وہ انشاءاللہ مرحلہ وار ہم کوشش کریں گے، نمبر وار اس کو اگلے جمعے میں، پھر اگلے جمعے میں، پھر اگلے جمعے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنی محدود علم کی وسعت کے مطابق گفتگو کریں گے۔ تو آئیے قرآن مبین میں اللہ جل جلالہ نے کائنات کے آغاز جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کی پیدائش، زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، کائنات کا آغاز اور کائنات کی تخلیق کی شروعات، قرآن مبین میں اللہ جل جلالہ نے اس کو بیان فرمایا متعدد جگہ پر۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، دن رات کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ کائنات کی تخلیق کو قرآن پاک میں اللہ نے سینکڑوں آیتیں ہیں جن میں زمین آسمان کی تخلیق، پہاڑوں کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، ہواؤں کو چلایا، سمندروں کو بنایا، بادلوں کو چلایا، پانی برسانے کا نظام اللہ نے بنایا، زمینیں سیراب ہوئیں، زمینوں سے خزانے اللہ نے نکالے، پیداوار نکالی، کھیتیوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں، میوہ جات کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، خوراک کی شکل میں، یہ ساری۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اور مخلوقات کو اللہ نے بنایا، کوئی 2 پاؤں پر چلنے والے، کوئی 4 پاؤں پر چلنے والے، کوئی اس سے بھی زیادہ پاؤں پر چلنے والے۔ قرآن مبین میں اللہ نے وہ پوری تخلیق کائنات کی تمام تفصیلات کو بیان فرمایا۔ تو ایک آیت مبارکہ کا میں حوالہ دیتا ہوں جو ہمارے محرم کے مضمون کے ساتھ اس کی کچھ مناسبت ہے۔ تو ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر بس اسی کا کچھ خلاصہ عرض کروں گا، اور آج کی گفتگو میں اتنی بات ہی ہو سکتی۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو بنایا، جس دن اللہ نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا اور جس دن بنایا، اللہ فرماتے اسی دن میں نے یہ کام بھی کیا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اسی دن اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے میں نے سال بنایا، سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ سال کے کتنے مہینے؟ 12۔ سال بنا دیا، سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ یہ کیسے بنا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس دن زمین آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ جل جلالہ نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا۔ جس دن زمین آسمان کو بنایا اسی دن کیا بنایا؟ سورج اور چاند۔ اچھا، سورج اور چاند کو اللہ جل جلالہ نے بنانے کے بعد اس کو ایک رخ دے دیا، ایک ڈیوٹی لگا دی سورج کی کہ تو نے اس مدار میں گھومنا ہے۔ چاند کو بھی اللہ نے مقرر کر دیا کہ تو نے اس دائرے میں، اس مدار میں گھومنا ہے۔ تو سورج اور چاند کو اللہ جل جلالہ نے عین اسی دن، جس دن سورج کو بنایا
اسی دن جس دن آسمانوں اور زمین کو بنایا اسی دن اللہ نے سورج کو چلا دیا. چلانے کے ساتھ دن رات بن گئے. دن آیا رات آئی, پھر دن آیا پھر رات آئی. یہ سورج کی گردش سے دن رات کا نظام وجود میں آ گیا اور دنوں کے مجموعے سے ہفتے بنے اور ہفتوں کے مجموعے سے مہینے بنے اور مہینے 12 اللہ نے جمع کر کے سال بنا دیا. یہ سارے کا سارا کام اسی دن ہو گیا جس دن اللہ نے زمین آسمان کو سمجھ رہے بات. اب میں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. اللہ فرماتے ان عدت الشہور, شہور شہر کی جمع ہے, شہر کہتے ہیں مہینے کو. عدت الشہور, عدہ کا معنی تعداد, عدہ کا معنی تعداد, گنتی, تعداد. میں صرف آیت کا خلاصہ کرنا ہے. ان عدت الشہور, بے شک مہینوں کی تعداد, مہینوں کی تعداد 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. کتنے مہینے, مہینوں کی تعداد اللہ بتا رہے. اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ, اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں, اللہ کی تخلیق کے, اللہ کے نظام کے مطابق مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 شہرا فی کتاب اللہ, اللہ کے فیصلے کے مطابق سال کے مہینے 12 ہوتے ہیں. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اللہ کا فیصلہ, اس کے مطابق فرمایا کہ اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد کتنی بنائی؟ 12. میں صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. 12 مہینے اللہ کی تعداد کے مطابق, اللہ کے فیصلے کے مطابق. اور یہ تعداد 12 مہینوں کی اللہ نے کب بنائی؟ ارشاد فرمائے یوم خلق السماوات والارض, جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. جس دن آسمانوں کو پیدا کیا, جس دن زمین کو پیدا کیا, اسی دن اللہ نے مہینے بنا دیے اور مہینوں کی تعداد بھی مقرر کر دی. کتنے مہینے ہیں؟ 12. اب 12 ہے. دنیا کے اندر اس وقت کئی تقویم ہیں, کئی کیلنڈر ہیں جو دیکھے جاتے ہیں, جن کو دیکھ کر لوگ اپنے امور چلاتے ہیں. انگریزی کیلنڈر ہے, اس میں بھی 12 مہینے ہیں, جنوری فروری الی آخری. اور جو اسلامی قمری ہجری سال ہے اس میں بھی 12 مہینے. محرم پہلا مہینہ, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ بھی 12 ہے. پھر ایک اور بھی تقویم ہے جو ہندی تقویم اس کو کہہ لیں, یا اس کا کیا بکرمی تقویم ہے. اس میں وہ ہے چیت بیساکھ, جیٹھ ہاڑ, ساون بھادو, اسو کتا, مگر پو, اس میں بھی 12 مہینے ہیں. تو یعنی یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ 12. یہ 12 مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. کب بنائے؟ میرے ساتھ بولنا, میں اگلی بات سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو. کس دن بنائے 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض, جس دن اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا, جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا, جس دن اللہ نے سورج چاند کو بنایا, اسی دن اللہ نے دن رات کا نظام شروع فرما دیا. سال کے مہینے 12 بنا دیے. اگلی بات اللہ فرماتے منہا اربعۃ حرم, منہا ان 12 مہینوں میں سے, اربعۃ 4 مہینے ایسے ہیں,
کل سال کے مہینے کتنے؟ 12۔ اللہ فرماتے منہا اربعۃ، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرم، احترام والے، عزت والے، شان والے بنائے اللہ نے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے اور 12 میں سے 4 مہینے اللہ نے عزت والے، احترام والے، شان والے بنائے۔ یہ اللہ کی تکوینی، ایک اللہ کی قدرت اور ایک فطرتی قانون ہے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے، کائنات میں جتنی بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں، جس چیز کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز میں اللہ نے درجے رکھے ہیں، فضیلت کے مدارج رکھے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے آسمان بنائے، آسمان پر اللہ نے تارے بنائے، تو آپ دیکھیں کروڑوں تارے ہیں، لیکن سارے تارے ایک جیسے ہیں نہیں، کچھ زیادہ روشن ہیں، کچھ کم۔ فضیلت رکھی اللہ نے۔ اللہ نے دن بنائے 7، سارے دن ایک جیسے، بلکہ دن میں کوئی دن فضیلت والا دن ہے، جمعہ کا دن فضیلت والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ مخلوقات بنائی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات ہے، یعنی مخلوق میں یہ افضل ہے۔ پھر انسانوں کے اندر بے علم اور علم والے فرق ہے کہ نہیں؟ انسانوں کے اندر سمجھ والے اور بے سمجھ فرق ہے کہ نہیں؟ جانور اللہ نے بنائے، حیوانات، ان میں کچھ حلال کچھ حرام، تو حلال اور حرام کے درجات میں فرق ہے کہ نہیں؟ کائنات کی ہر چیز میں اللہ جل جلالہ نے یہ فضیلت کا یہ طریقہ بنایا، کوئی چیز فضیلت والی ہے، دوسری چیز اس سے بھی زیادہ شان والی، تیسری اس سے شان والی، کوئی اس سے بڑی، کوئی اس سے بڑی۔ یہ اللہ ہر چیز برابر نہیں بنائے۔ اگر ہر چیز کو برابر بنا دیا جاتا تو کائنات میں حسن نہ ہوتا، یاد رکھنا، کائنات میں حسن نہ ہوتا، کائنات میں کوئی جاذبیت نہ ہوتی، کوئی دیکھنے کی چیز نہ ہوتی کائنات میں۔ آپ اگر ایک باغ میں جاتے ہیں، وہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں، اگر سارے ہی پھول شروع سے لے کر آخر تک سارے ایک ہی جیسے ہوتے تو آپ کو وہاں پر پھر کچھ دیکھنے کو ملتا؟ کوئی دیکھنے کو جی چاہتا؟ آپ ایک پودا دیکھ لیتے، اس کے پھول دیکھ لیتے، چلو یار گھر چلتے ہیں، سارا باغ ایسا ہی ہے۔ لیکن اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سارے باغ میں گھومتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر پھول اس کا رنگ الگ ہے، اس کا سائز الگ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، اس کا حسن الگ ہے۔ یہ اللہ نے ہر چیز میں جو فرق رکھا ہے نا، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، یہ رنگ رنگ مختلف رنگ اللہ نے بنائے۔ اگر سارے انسان ایک ہی جیسے ہوتے، سارے انسان ایک ہی شکل ہوتی، ایک ہی جیسے ہوتے، تو کائنات میں کوئی حسن ہوتا؟ یہ حسن ہے کائنات کا، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ دیکھو اللہ نے میرے 2 ہاتھ بنائے، آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ دائیں کی فضیلت ہے۔ کوئی سوال کرے اللہ نے یہ کیوں بنایا، یہ سوال کائنات میں تکوین پر سوال نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے ایک آدمی بنایا، انسان بنایا، اس انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ جو قیمتی ٹکڑا ہے اس کے جسم کا، وہ اس کا دل بنایا۔ دل، اگر کوئی کہے کہ یہ کیا، دل کو زیادہ اہمیت کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ ہاتھ اور پاؤں میں فرق کیوں ہے؟ پاؤں کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ہاتھ کی ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ تجھے تکلیف کیوں ہے، تجھے تکلیف کیا ہے، تو کیوں بات کرتا ہے؟ یہ اللہ کی تکوین ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے یہ رنگ رنگ بنایا جدا جدا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب دن بنائے تو ان دنوں میں سے میں نے ایک دن کو فضیلت والا بنا دیا، اور جب میں نے مہینے بنائے، جس دن زمین آسمان کو پیدا کیا
اس دن میں نے 4 مہینوں کو عزت اور حرمت والے شان والے مہینے بنا دیے، فضیلت والے مہینے 4 بنا دیے۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اشہر حرم، عزت اور شان والے 4 مہینے۔ ایک ہے محرم، کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور 2 مہینے محرم سے جو پہلے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 3 یہ ہو گئے۔ اور 4تھا مہینہ ہے رجب کا، جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ تو کتنے مہینے ہو گئے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ اکٹھے آتے ہیں 3، اور رجب کا مہینہ 4تھا۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ نے شان والے مہینے بنایا۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ نے، سارے بولو، شان والے حرمت والے مہینے بنایا۔ اب میں چھوٹی چھوٹی 2 باتیں عرض کرتا ہوں، باقی باتوں کا آپ سے ادھار کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ ایک سوال تو یہ ہے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے اللہ نے عزت اور حرمت والے بنائے، ہم تو آج تک یہی سنتے رہے کہ سب سے زیادہ شان والا مہینہ رمضان کا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا؟ آپ میں سے کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ ہم تو آج تک کیا سنتے رہے کہ سب سے زیادہ شان والا مہینہ کون سا ہے؟ بولو، رمضان کا۔ رمضان کا مہینہ شان والا، عزت والا، فضیلت والا، اس میں قرآن نازل ہوا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے بڑے فضائل اور اس کی بڑی برکات یہ آپ بیان کرتے ہیں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ فضیلت والا ہے۔ لیکن مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں رمضان کا بیچ میں نام ہی نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے ہیں 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنائے، ایک ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، رمضان کا تو نام ہی نہیں آیا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، میرا فرض بنتا ہے میں بات کو صاف کروں، تو توجہ فرمانا۔ رمضان المبارک کی جو شان اور فضیلت اور اس کی برکات ہیں، اس کا تعلق ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہے، آخری نبی کی شریعت کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی پر قرآن آیا نہیں نہ آیا۔ قرآن کس پر آیا؟ ہمارے نبی پاک پر آیا۔ تو رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، اور قرآن آیا ہمارے نبی پاک پر، تو اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کا تعلق یہ ہمارے نبی پاک کے زمانے کے شروع ہوتا ہے، اور جو ان 4 مہینوں کی فضیلت میں عرض کر رہا ہوں یہ اس وقت شروع ہوا جب اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین آسمان کو، اس وقت 4 مہینوں، اس میں رمضان نہیں تھا۔ رمضان تو اب آ گیا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن پاک کو اللہ نے اتارا، تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے رمضان کو عظمت مل گئی، شان مل گئی، قرآن اس میں آیا، پھر اس میں رمضان کے مہینے میں روزے آ گئے۔ تو اس مہینے کی فضیلت، عظمت، برکت صرف شریعت محمدیہ میں، پچھلے نبیوں کے زمانے میں نہیں۔ پچھلے نبیوں کی شریعتوں میں کوئی رمضان کی فضیلت نہیں تھی، رمضان آتا تھا چلا جاتا تھا، کوئی اس کی فضیلت نہیں تھی۔ لیکن 4 مہینوں کی فضیلت کب سے ہے؟ جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ ایک تو میں نے یہ سوال حل کرنا تھا۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جی 4 مہینے آپ کہہ رہے ہیں فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تو کیا مطلب ہے فضیلت اور عظمت کا؟ پھر کیا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ تو میری بات سمجھ لیں۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے زمین کے پوری زمین بنایا اور زمین کے مختلف خطے بنائے، لیکن جہاں مسجد بن جاتی ہے زمین کا وہ خطہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ جہاں مسجد ہوتی ہے زمین کا وہ خطہ
فضیلت والا ہوگا۔ اب سمجھیں میں جو فضیلت کی وجہ یا فضیلت کی جو مقصد نکال رہا ہوں وہ یہ، جھوٹ بولنا حلال ہے حرام ہے؟ کوئی گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولے، بولو حرام ہے؟ کوئی بازار میں جھوٹ بولے، بولو حرام ہے؟ لیکن یہی آدمی اگر کوئی مسجد میں آ کر جھوٹ بولے تو بڑا حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہم کہ اوے یار تجھے شرم نہیں آتی مسجد پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بول، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور تجھے شرم نہیں آتی مسجد میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ اب وہ آدمی کہہ سکتا ہے یار تو تجھے مسجد میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولنے پر اعتراض ہے، کیا میں بازار میں بول لیا کروں؟ لیکن آپ کہیں گے نہیں، ہے بازار میں بھی منع، لیکن یہ فضیلت والی جگہ ہے اس لیے یہاں پر گناہ زیادہ ہے۔ شراب پینا شراب خانے میں بھی حرام ہے۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ شراب خانہ بنایا ہے اور وہاں ہے ہی شراب اور لوگ آتے ہی شراب پینے کے لیے، وہاں شراب پینا حلال ہوگا؟ حرام؟ لیکن خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی بدبخت آ کر مسجد میں شراب پیے تو فرق ہے؟ گناہ بڑا ہے کہ نہیں؟ کیوں گناہ بڑا ہے؟ اس لیے کہ یہ فضیلت والی جگہ ہے، یہ جگہ فضیلت والی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ ہمارے معاشرے میں ناچ گانے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، فلمیں بنتی رہتی ہیں، ناچنے والی ناچ رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ لیکن جب ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ لاہور کی مسجد وزیر خان کے اندر کچھ ناچنے گانے والیوں نے جا کر وہاں پر فلموں کی عکس بندی کی تھی تو طوفان کھڑا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ کیا ناچنا ویسے ناچ خانوں میں حلال ہے؟ رقص گاہوں میں ناچنا جائز ہے؟ کہیں بھی جائز ہے، لیکن جب مسجد میں آ کر یہ حرکت کی تو پھر پتہ چلا کہ مسجد کی بے حرمتی کی ہے اور یہ عظمت اور فضیلت والی جگہ تھی، یہاں یہ برا کام کیا تو یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثالیں دے کر سمجھایا، اب میری بات کو سمجھے، اور یہ میری آخری بات ہے آج کی گفتگو کی، کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، حرام کھانا، سود کھانا، رشوت کھانا، گالیاں دینا، گانے گانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ظلم کرنا اور ناحق کسی کا خون بہانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، نماز چھوڑنا، یہ سارے گناہ ہیں۔ ہر مہینے کے اندر یہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی ان چار عزت اور حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرے گا، محرم ہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا، محرم کا مہینہ آ گیا نماز چھوڑ رہا، محرم کا مہینہ آ گیا جھوٹ بول رہا، محرم کا مہینہ آ گیا ناپ تول میں کمی کر رہا، محرم کا مہینہ آ گیا ظلم کر رہا، گالیاں دے رہا، گانے گا رہا، ناچ کر رہا، شراب پی رہا، محرم کا مہینے کی بھی حرمت اور عزت کا خیال نہیں کیا تو اللہ زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ شراب پینا شراب خانے میں بھی حرام تھا، مسجد میں کوئی پیے گا تو اللہ کا غضب جوش میں آ جائے گا۔ اسی طرح یہ سارے گناہ، ہر گناہ کو امت جانتی ہے، کون سا کام گناہ ہوتا ہے امت جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون کون سے کام گناہ ہوتے ہیں، کون کون سے کام نیکی کے ہوتے ہیں۔ وہی گناہ کے کام باقی سارا سال کریں گے تو بھی گناہ ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ محرم کی حرمت کا خیال نہ کیا، محرم کی عظمت کا خیال نہ کیا، اس مہینے کے اندر انہی گناہوں کو اگر مسلمان نے دہرایا تو خدا کی اس پر لعنت ہوتی ہے، خدا کا اس پر غضب ہوتا ہے اور اللہ کا غضب جوش مارتا ہے کہ اس بدبخت کو اس مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں آیا جس مہینے کی حرمت کو میں نے کائنات کے آغاز سے لاگو کیا ہوا ہے۔ جس دن کائنات کو پیدا کیا تھا اس دن سے میں نے اس مہینے کو عظمت دی ہوئی ہے، اس مہینے میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا،
اس مہینے میں بھی گناہ کرنا نہیں چھوڑتا، اس مہینے میں بھی ماں باپ کو ستانا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محرم کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی فضیلت۔ اور باقی 3 مہینے بھی اس کے ساتھ جو اشہر حرم جس کا میں نے ذکر کیا، ان کی حرمت اور احترام کا خیال رکھیں۔ ہر نیکی کا ثواب اللہ ان مہینوں میں بڑھا دیتے ہیں اور ہر گناہ پر وبال ان مہینوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ محرم کی حرمت اور احترام کا خیال کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا بھی مسنون ہے، خاص طور پر 10 محرم کا روزہ نبی علیہ السلام نے رکھا بھی ہے اور نبی علیہ السلام نے رکھوایا بھی ہے۔ پہلے فرض تھا، جب رمضان کے مہینے فرض ہو گئے تو حضور نے فرمایا اب محرم کا روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن ہے بڑے ثواب کا کام، بہتر ہے کہ 2 روزے رکھ لیے جائیں، 10 محرم کا 9 کے ساتھ ملا کے یا 10 محرم کا 11 محرم کے ساتھ ملا کے یہ 2 روزے رکھ لینے چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ باقی باتیں اگلے بیان میں، وما علینا الا البلاغ۔